قرآن کریم کی صورتوں کو جو صورت کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ میں علامہ عبدالکریم اثری نے تفسیر عروۃ الوثقی میں بہت پیارے انداز میں وضاحت سے بتایا ہے کہ صورت شہر کی فصیل کو کہتے ہیں، جس سے شہر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات معینہ محدودہ پر صورت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 8 جگہ صورت کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بھی قرآن کریم کا ایسا حصہ ہی مراد ہے جس میں پورا مطلب اور منشا بیان کیا گیا ہے، اور اسی نسبت سے قرآن کریم میں اس پر صورت کا اطلاق ہوا ہے۔ پس اس کی پیروی میں ان مجموعہ آیات پر جو در حقیقت معین و محدود اور اپنے ماقبل و مابعد سے علیحدہ ہیں، ان پر صورت کا اطلاق کرنا نہایت درست و صحیح ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں جن کی ترتیب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے، اور اکثر نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ صورتوں کے نام ایک سے زائد بھی روایات میں موجود ہیں، جیسے کہ پہلی سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کے نام تقریباً 36 تک علماء کرام نے تحریر فرمائے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف بابوں میں تقسیم ہوتی ہیں، تو قرآن مجید کے ہر باب کو بھی سورت کہتے ہیں، گویا ہر سورت ایک بلند منزل کا نام ہے۔ اب جس نسبت سے بھی سورت کو سورت کہا جائے تو وہ صحیح اور درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے بارے میں علم عطا کرے اور محبت و آشنائی قرآن نصیب رہے، آمین ثم آمین۔